للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم جس سبق کا آغاز کریں گے وہ سبق نمبر 12 ہے، اور سبق نمبر 12 کے پارٹ 1 کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سبق میں بھی گزشتہ تمام اسباق کی جو قواعد ہیں وہ موجود ہوں گے۔ مثال کے طور پر گزشتہ اسباق کے قواعد میں ہم نے حروف مستعلیہ، حروف قریب الصوت، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور دیگر جو قواعد پڑھے ہیں وہ اس سبق میں موجود ہوں گے، تو ان قواعد کی ادائیگی اور پہچان کا خیال کرتے ہوئے یہ سبق بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ تو اگر آپ نے گزشتہ اسباق کو نہیں پڑھا تو آپ ایک مرتبہ گزشتہ تمام اسباق کو اچھے انداز سے پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ گزشتہ اسباق کو ان کے قواعد کو سمجھ کر اچھے انداز سے پڑھ لیں گے پھر یہ سبق پڑھیں گے تو آپ یہ سبق زیادہ اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے۔ گزشتہ اسباق کی جو ویڈیو کے لنکس ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سبق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں۔ دراصل نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو اس سبق میں صرف 2 بیان کیے جائیں گے، اور وہ ہیں اظہار اور اخفاء۔ یہ 2 قاعدے اس سبق میں بیان کیے جائیں گے۔ اب اس سبق کے جو ہے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور نمبر 1 ہے اظہار، نمبر 2 ہے اخفاء، نمبر 3 ہے ادغام، نمبر 4 ہے اقلاب۔ تو اس سبق میں نمبر 1 اور نمبر 2 یعنی اظہار اور اخفاء، اس سبق میں یہ دونوں قاعدے بیان کیے جائیں گے۔ تو اب اظہار کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب اخفاء کا قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب اس سبق کا نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، یعنی 2 قاعدے جو ادغام اور اقلاب نمبر 3 اور نمبر 4 یہ سبق نمبر 14 میں بیان کیے جائیں گے۔ اب اس سبق کا جو اظہار کا قاعدہ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اظہار کب ہوگا، اور اظہار ہوگا تو اس میں کیا کیا جائے گا۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن یہ ہوتا ہے کہ نون لکھا ہو اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن یعنی جزم ہو تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ یہاں دیکھیں نون ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن ہے تو یہ نون ساکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ نون ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن یعنی جزم ہے، یہ نون ساکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ نون ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن ہے تو یہ نون بھی نون ساکن کہلائے گا۔ اور تنوین کا سمجھ لیں کہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو وہ تنوین کہلاتا ہے۔ یہاں پہ 2 زبر ہے یا 2 زیر ہے اور یہاں 2 پیش ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین نہیں، یعنی جہاں نون ساکن ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی، اور جہاں تنوین ہوگی وہاں نون ساکن نہیں ہوگا، یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے تو تنوین نہیں ہے، اور یہاں پہ تنوین ہے تو نون ساکن نہیں ہے۔
تو نون ساکن یا تنوین کے ہمیں فوراً بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ اگر وہ ان 6 حروف میں سے ہے تو وہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا اور نون ساکن میں یا تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ان 6 حروف میں سے یعنی حمزہ ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگے گا اور نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور تنوین کا بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد میں جو حرف آ رہا ہے فوراً بعد وہ حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اظہار کا قاعدہ لگے گا اور تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اخفا کا قاعدہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے لیکن تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ یہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ اگر وہ ان 15 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں اخفا کا قاعدہ لگے گا اور وہاں جو ہے نون ساکن یا تنوین میں غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ان حروف میں سے یعنی تا ہے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا۔ اور یہاں دیکھیں تنوین کا کہ یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف اخفا میں سے یعنی یہ سا ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اخفا کا قاعدہ لگے گا اور یہاں تنوین میں غنہ کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس کے فوراً بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ اگر وہ ان حروف میں سے ہے تو اظہار ہوگا، اگر وہ ان حروف میں سے ہے تو اخفا ہوگا، اور اظہار کی صورت میں غنہ نہیں کیا جائے گا نون ساکن یا تنوین میں، جبکہ اخفا کی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو غنہ اسے کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جانا اور غنے کو ناک میں آواز لے جانا اور اس کی آواز کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ دینا۔ تو جہاں پر اخفا ہوگا وہاں نون ساکن میں ہوگا یا تنوین میں، تو غنہ جو ہے نا نون ساکن میں ہوگا یا تنوین میں، تو نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز ہم ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس سبق کے جو ہے قواعد ہم نے پڑھ لی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ اب جو ہے اب سبق کی جانب چلتے ہیں۔ اس سبق کو بھی ایک مرتبہ ہجے اور رواں اور ایک مرتبہ مکمل رواں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ جیم زبر جا من اجا لام دو زیر لن من اجلن۔ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا اور یہاں پہ نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ میں نے نہیں کیا۔ من اجلن میم نون زیر من ہا الف زبر ہا من ہا دال دو زیر دن من ہا دن۔ یہاں پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ الف مدہ ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ من ہادن میم نون زیر من عین زبر ع من ع لام زبر لا من علا قوف دو زیر قن من علقن۔ یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، یہاں پہ نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پہ قوف حروف مستعلی میں سے اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ من علقن میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیمن۔ یہاں پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، یہاں پہ بھی نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پہ جا مدہ بھی ہے تو اس کو کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، اور یہ ہا کی آواز نکلے گی، ہا کی آواز نہیں نکلے گی۔ من حکیمن میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن
من غفور، یہاں پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں واو مدہ بھی ہو رہا ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور غین جو ہے حروف مصالحہ میں سے اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ من غفور، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن، یہاں پہ بھی اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے جو ہے خا ہے، تو یہاں پہ جو ہے نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پہ خا حروف مصالحہ میں سے اس کو پر بھی پڑھیں گے، اور یہاں پہ واولین ہو رہا ہے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ من خوفن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تو آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ ابھی غنہ نہیں کیا، کیونکہ جب حروف اقفا میں سے جو حرف آ رہا ہے وہ پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، یعنی ادھر اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر ع، فمن تبع، یہاں پہ دیکھیں اقفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے تا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں غنہ کریں گے، اور غنہ جب کریں گے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب حروف اقفا میں سے جو حرف آ رہا ہے وہ پڑھا جائے گا، تو اس صورت میں غنہ کیا جائے گا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فمن تبع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثم، را زبر را، من ثمر، تا دو زیر تن، من ثمرات، یہاں پہ بھی اقفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے ثا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ را کے اوپر زبر را کو پر بھی پڑھا جائے گا۔ من ثمرات، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوعین، یہاں پہ بھی اقفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے جیم ہے، تو یہاں پہ بھی نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ واو مدہ بھی اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من جوعین، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، یہاں پہ بھی اقفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے دال ہے، تو یہاں پہ بھی نون ساکن میں غنہ کریں گے، اور یہاں پہ واو مدہ بھی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من دونکم، میم نون زیر من، لال زبر لا، من لا، ہا زبر ہا، من رہا، با دو زیر بن، من رہبن، یہاں پہ بھی اقفا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ من رہبن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، زا زبر زا، فإن زا، لام لام زبر لل، فإن زلل، تا میم پیش تم، فإن زللتم، یہاں پہ بھی اقفا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے زا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فإن زللتم، تو ہم نے یہ سبق جو ہے پارٹ 1 اجے اور رواں پڑھ لیا ہے، اب مکمل رواں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ من اجل، من ہاد، من علق،
من حکیم من غفور من خوف فمن تبع من ثمرة من جوع من دونكم من ذهب فإن زللتم صدق اللہ العظیم۔ اب اس سبق کا بقیہ سے انشاءاللہ دیگر پارٹس میں دیگر پارٹس کی صورت میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے جو قواعد ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر سمجھ آئیں تو اس کو آپ قرآن پاک میں ڈھونڈیں، ان کی مثال ہے تو انشاءاللہ وہ پکے، یہ قواعد جو ہیں پکے ہو جائیں گے۔